امام حسین نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں امام ابو حنیفہ تو کہہ دیتا ہوں، امام حسین نہیں کہتا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امام کو اس معنی میں لے ہی نہیں سکتا جس معنی میں اہل تشیع لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں ائمہ نبیوں سے بڑھ کر ہیں، اچھا، اس لیے وہ امام کہتے ہیں۔ یہ بات آپ پورے وثوق سے کہہ جی رہے ہیں؟ پورے وثوق، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلکہ تو اب وہ تو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ تو جیو ٹی وی میں بھی کہہ چکے ہیں، وہ تو علی الاعلان کہتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی، ان کے ہاں اماموں پر وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، بالکل تو صحیح، یہ خصوصیات تو نبی کی ہوتی ہیں، ٹھیک تو ہے، یہ تو نبوت میں شراکت ہے۔ صحیح، تو میں تو نبوت میں شراکت سے رہا، تو میں کیوں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کروں؟ بالکل صحیح، میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک کے پا کے برابر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن میں ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جس سے میرے نبی کی نبوت میں شراکت پیدا ہوتی۔ وہابی، یہ ابن تیمیہ کے ماننے والے آج کے زمانے میں جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ امامت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام صرف وہی ہے جو آمنہ کا لال، ہم کسی کو امام نہیں مانتے۔ اس کو امام نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہی امام ہے نبی اور کو کوئی امام دوسرا نہیں امام مانتے، نہیں ہے۔ نبی کو امام نہیں مانتے ہو؟ کیوں؟ حضرت ابراہیم کو جب امام مان سکتے ہیں اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے امامت دی ہے، تو پھر نبی کو امام کیوں نہیں مان سکتے؟ نہیں مانتے نا، ہم کیا کریں؟ وہ آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں نبی کو امام نہیں مانتے ہو؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نبی کو نہ ماننے والے میں آپ کو بہت دکھا دوں گا، وہ آپ نے ایک دکھا دیا۔ جو علی کو امام نہیں مانتا ہے وہ در حقیقت نبی کو امام نہیں مانتا۔ نبی نے کہا ہے، مسلم ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہمارے اہل تشیع ہم لوگ زیادہ تر علی کو مولا منوانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چھوڑو یار، یہ نبی کو مولا نہیں مانتے، علی کو کہاں مولا مانیں گے؟ اگر نبی کو مولا مان لیں، اگر نبی کو امام مان لیں تو پھر تو علی امام ہے، پھر تو نبی نے اپنے ہر قدم ہر سانس میں علی کو امام کہا ہے، پھر علی امام کیسے نہیں ہوا؟ علی امام اس لیے نہیں ہوا کہ کہتے ہیں قرآن میں واضح آشکار نماز کی طرح دکھاؤ گے تو پھر ہم مانیں گے۔ نبی نے جو کہا ہے، نبی کی تو ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ جو قرآن پہ تاکید ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نبی کے تو مانتے ہی نہیں۔ وہ کون ہوتا ہے اپنے بات اپنا امام مقرر کرنے والا؟ اسلام میں امامت کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن کس کی امامت کی ضرورت ہے؟ خود ان کی امامت نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو بغیر امامت کے تصور کر سکتا ہو کہ اسلام ہے۔ یہ ایک آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے امام، نبی کے ہوتے ہوئے تو خود نبی امام ہے نا، ٹھیک ہے، نبی کے ہوتے ہوئے امام کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی سے مراد اگر آپ رسول خدا کو لے رہے ہیں، خاتم الانبیاء کو اگر لے رہے ہیں تو وہ تو خود امام ہیں۔ باقی رہ گئے نبی، ضروری نہیں ہے، نبوت پہلا مرحلہ ہے، رسالت دوسرا مرحلہ ہے، امامت تیسرا مرحلہ ہے، یہ خود رینکنگ ہے۔ نبی وہ ہے جس کو خبر ہے، جس کو خبر آتی ہے، اس کو عالم بالا کی، عالم ملکوت کی، خدا سے اتصال ہے، وحی سے اتصال ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے، وہ نبی ہے۔ ہماری نگاہ میں رسول خدا نبی ہیں شروع سے، اول خلقت سے۔ یہ بھی مسلمانوں کا متفقہ وہ ہے عقیدہ ہے۔ اس میں جو آپ نے کچھ نام لیے وہ اس میں سے خارج ہیں، وہ نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں 40 سال تک، نبی بھی نہیں مانتے ہیں، رسول بھی نہیں مانتے۔ 40 سال کے بعد مبعث ہے، رسالت ہے، یعنی نبی تو پہلے سے تھے۔ اور کن تو نبی میں نبی تھا جب آدم ابھی بین ماء و تین تھا، جب آدم ماء تین میں تھا، ابھی آدم خلق نہیں ہوا تھا، اس وقت سے خاتم الانبیاء والمرسلین نبی ہیں، نبی تھے، ابھی بھی نبی ہیں، قید حیات میں نہیں ہے جو ظاہری حیات ہے، اس کے باوجود ہمارا رسول کون ہے، ہمارا نبی کون ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول خدا ہی۔ یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کی بات بیان کر رہا ہوں۔ نبی تو تھے، شروع سے تھے۔ اس کے بعد 40 سال بعد کیا ہوا؟ رسالت آئی ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ رسالت کا مطلب ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچانی ہے۔ رسالت کے بعد پھر انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کی آیت میں وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اس کے بعد آزمائش کے بعد انہیں امام بنایا گیا۔ وہی ایک فرد ہے جو کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے۔
جب اگر کوئی نبی موجود ہو اس کو وہ نبی بھی ہوگا، وہ رسول بھی ہوگا اور وہ امام بھی ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے یعنی اس نبی کے جو کہ امام ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام ہوگا، کوئی اور امام نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد علی امام ہوگا، اور یہ اتنا واضح ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسالت مآب کے بعد 100 سال تک حدیث پر صرف اس لیے پابندی رہی، بلکہ رسالت مآب کے بعد نہیں، رسول خدا کی اپنی زندگی میں بھی حدیث پہ پابندی لگ گئی تھی، اور رسول خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حصے کو، امامت کو نہیں ماننا تھا۔ اسے نہ ماننے کے لیے 100 سال تک جس حدیث پہ پابندی لگی رہی اور احادیث کو جلایا گیا، اور جو خود لکھا ہوا تھا ان احادیث کو جلایا گیا، عالم اسلام سے احادیث جمع کر کے جلایا گیا، اس کے باوجود یہ احادیث متواتر ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کا، یہ بغیر اعجاز کے، بغیر معجزے کے، بغیر ارادے خداوندی کے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جی جی بالکل بڑا درجہ ہے، یعنی امامت آپ زعامت ہے۔ جی، یعنی یہ واضح کر دیجئے گا کہ کیا امام کو بھی وحی آتی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ امام اگر نبی ہے تو اس کا سلسلہ وحی سے ہے۔ دیکھیے، نبوت، رسالت، امامت، ختم مرتبت تک کیونکہ نبوت کا سلسلہ تھا تو وہ جو امام تھا اس پر وحی بھی آتی تھی۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ زعامت ہے۔ مثلا ہم اپنے مسلمانوں کے عقیدے کے تحت بات کر رہے ہیں، رسول خدا نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ نبی تھے، اسی معاشرے میں تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، ان کے سامنے بت پرستی ہوتی رہی، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ معلوم تھا ان پہ وحی کا بھی نزول تھا۔ وحی کا نزول سے مراد وہ جو وحی اقرا ہے، قرآنی وحی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں دعوت دوں گا سب کو کہ وہ نہج البلاغہ میں جو رسول خدا کا تعارف ہے وہ پڑھیں۔ اگر وہ تعارف پڑھیں تو وہ جو عقیدہ ہے امامیہ کا، یا جو اہل بیت سے متمسک افراد ہیں ان کا جو عقیدہ ہے رسول خدا پر، وہ بالکل الگ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو عقیدہ ہے رسالت کا وہ بالکل الگ ہے۔ وہ اس کا ابھی اس بحث میں ہم نہیں جاتے۔ رسول خدا کے بعد جب ختم نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد وحی کا وہ نزول بھی ختم ہو گیا۔ جو وحی ہے بیان تشریع کے لیے وحی ہے، باقی اگر وحی ہو تو وہ تو نحل پہ بھی، شہد کی مکھی پہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ باقی معنی پہ، ان معنی میں ہم ابھی نہیں جا رہے۔ یہ جو وحی ہے، جو نبوت پر وحی ہوتی ہے، جو شریعت کے نزول کے لیے وحی ہوتی ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ منقطع ہونے کے بعد دین ختم ہو گیا، دین باقی ہے۔ دین باقی ہے، کب تک کے لیے باقی ہے؟ اسی شریعت کے ساتھ جو رسول خدا پہ نازل ہوئی ہے، اس کے ساتھ دین باقی ہے۔ اس دین کی زعامت کے لیے امام چاہیے۔ اور یہ اتنا اہم تھا کہ مسلمانوں نے رسول خدا کے جنازے کو ترک کر دیا، جنازے کو چھوڑ دیا، اور اس اہم ترین چیز کے لیے بیٹھ گئے۔ یعنی اس سے بھی اہم، آج کسی کے بھی اگر گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، میرا نہیں خیال آج کوئی ایسا فرد ہوگا، کفار میں بھی ہوگا، جس کے نظر میں کوئی ایسی چیز اپنے والد کے دفن سے اہم کوئی چیز ہوگی، لیکن اس وقت کے مسلمانوں کے پاس رسول خدا کے نماز پڑھنے، انہیں دفن کرنے سے اہم چیز تھی، وہ مسئلہ امامت تھا۔